آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کل ہم نے یہ سیشن بہت انجوائے کیا تھا، آپ نے کیا تھا ہے نا؟ آج پھر وہ علم کا دریا ہمارے سامنے ہے، وہ سراج ہمارے سامنے ہے جسے علماء نے سراج الفقہاء کا لقب دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے اور مسائل بدلتے جا رہے ہیں، نئے نئے مسائل سامنے آتے ہیں، نوجوان کنفیوز ہوتا ہے، بینک میں ڈپازٹ کرنا یا نہیں کرنا، شیئر مارکیٹ میں انویسٹ کرنا یا نہیں کرنا، میڈیکل انشورنس کرنا یا نہیں کرنا، میڈیکلیم کرنا یا نہیں کرنا، لیجر میں جو بینک میں انٹریز ہوتی ہے اس پر قبضہ کس کا، یہ ساری چیزیں جو پہلے نہیں تھیں لیکن ابھی ہیں، لیکن اسلام ان سب کی رہنمائی ہمیں کرتا ہے۔ اور یہ علماء، اللہ اکبر، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں حضور کہ آپ اپنے گفتگو کا آغاز فرمائیں اور ہم آپ سے جو سوالات کریں گے انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ آج بھی ہم یہاں سے استعراب ہو کر کے جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ کا صدقہ بڑھتا ہے، سرشار مجھے کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساقی آبادی میں خانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بندے کا کام بندگی ہے، وہ بندگی کرتا رہے، کرم نوازی اور رحمت کا نزول یہ اللہ کا کام ہے، اسے اللہ پر چھوڑ دے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اور پھر انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کب نازل ہوگی۔ حضرت سیدی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ بنو اسرائیل میں ایک بہت بڑے عبادت گزار تھے جو برسوں سے عبادت کرتے رہتے تھے۔ فرشتوں نے عرض کی، پروردگار، تیرا یہ بندہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اس کا امتحان لو۔ فرشتے آئے اور فرشتوں نے پوچھا کہ تم اللہ کی اتنے دنوں سے عبادت کرتے ہو، اب تک اس کا کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوا، اور بظاہر تمہارے اوپر اللہ کی رحمت نہیں برسی، کرم نہیں ہوا، کیونکہ تمہارا نام محسنین کی فہرست میں شامل نہیں ہے۔ تو کیا فائدہ عبادت کرنے سے؟ ایک زمانے سے عبادت میں لگے ہو۔ تو ان بزرگ نے فرمایا، میں بندہ ہوں، بندے کا کام بندگی اور عبادت ہے، اس لیے میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا۔ رحمت کو نازل فرمانا اور کرم نوازی کرنا یہ اللہ کی شان ہے، اس کی مرضی کرے نہ کرے۔ لیکن اتنا جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، بندہ جب دل سے عبادت کرتا ہے، بارگاہ الہی میں عبادت مقبول ہو جاتی ہے تو وہ کرم نوازی ضرور کرتا ہے۔ پھر بھی میں بندہ ہوں، بندے کا کام بندگی ہے، میں تو بندگی ہی کروں گا، باقی رحمت کب نازل ہوتی ہے یہ اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ نے پوچھا کیسا پایا؟ کہا پروردگار وہ تو سراپا اخلاص ہے، اس سے ہم لوگوں نے یہ پوچھا تو اس نے یہ جواب دیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، وہ اپنی بندگی نہیں چھوڑتا تو میں اس پر رحمت اور کرم کیسے چھوڑ دوں گا؟ تم گواہ رہو، میں نے اسے بخش دیا اور اپنے عفو و کرم میں اسے جگہ عطا کر دی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ توبہ و استغفار کریں، اللہ کی عبادت کریں تو دنیا ہی میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے ہاں مقبول ہوتا ہے، مگر اللہ کے علم میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس کی برکتیں آخرت میں ملیں، تو اللہ نے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہوتا ہے، وہاں ملے گا۔ اور اللہ چاہے تو دنیا میں بھی کرم نوازی کا اظہار فرما دیتا ہے، تو بندہ یہاں بھی دیکھ لیتا ہے اور وہاں بھی دیکھ لیتا ہے۔ مگر آپ کا جو کام ہے وہ کام کرتے رہیں، بندے کا کام بندگی ہے۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں، ہم کو پریشان کیا جا رہا ہے، حالانکہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ تو میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی اعلان فرما دیا ہے قرآن مقدس کے اندر، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے قریب ہے۔ اگر اللہ کی رحمت آپ سے قریب نہیں ہو رہی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نیکی سے کچھ دور جا چکے ہیں، نیکی سے ہٹ کر بدی کے راستے پر چل پڑے ہیں۔ بدی کے راستے پر چلنے سے توبہ کیجیے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیجیے، ہر گناہ سے بچیے اور صرف نیکی کے راستے پر چلیے، اللہ اپنی رحمتیں ظاہر فرما دے گا۔ مسلمانوں، آج اس مجمع میں عہد کرو کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور برا راستہ چھوڑتے ہیں اور صرف نیک راستے پر چلیں گے تو کل سے تم اللہ کی رحمت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرو گے۔ یہ ہمارا زور بیان نہیں ہے، یہ تو اللہ نے فرما دیا ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں سے قریب ہے۔ اگر رحمت نہیں آ رہی ہے تو ہم کو اپنی نیکیوں پر نظر ثانی کرنا چاہیے۔ ارے کچھ نیک ہیں اسی لیے آپ بچے ہوئے ہیں، اگر سب غلط راستے پر چلے جائیں تو نہ جانے پھر کیا ہو۔ آپ بھی غلط راستوں پر چلنے سے توبہ کیجئے، جو چل رہے ہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیجئے۔ یہ کام جس دن ہو جائے گا اللہ کی رحمت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کریں گے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھوں؟ جی جی۔ کل ہم نے نماز کے تعلق سے کچھ مسائل سمجھے تھے۔ جی بس میں سفر کر رہے ہوں تو کیسے نماز پڑھنا۔ ایک تکلیف وضو کی بھی ہوتی ہے، اس سے وضو خانے تو بنے نہیں ہوتے، واش بیسنس ہوتے ہیں، اس میں پیر دھونا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پیر کو اٹھا کر ڈالنا اچھا نہیں لگتا کہ اور لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ اس میں کوئی پیر تھوڑی ڈالا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ کیا ایسے وقت میں ہم پیروں کا مسح کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو اس مشکل کو کیسے حل کیا جائے؟ بیسن میں پاؤں رکھ کر کے دھونا۔ جی، اپنے ساتھ کچھ لوٹا یا چھوٹا برتن رکھنا چاہیے، اس میں پانی نکال لیں اور کنارے کہیں پاؤں دھو لیں، اور اگر بیسنی میں پاؤں اٹھا کر دھو لیا، بہت اونچا بیسن نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز و درست ہے۔ بیسن میں پیر ڈال کر؟ ہاں،
مگر کچھ لوگ اس کو اچھا ہمارے نہیں کے سمجھتے. بڑے عالم تھے فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے ساتھ لوٹا بھی رکھتے تھے، مگ بھی رکھتے تھے، کچھ اور بھی ضرورت کی چیزیں رکھتے تھے. جب وضو کا وقت ہو تو اپنے برتن سے پانی لے کر کے وضو فرما لیا کرتے تھے اور اس کی تعلیم بھی دیتے تھے. اگر ایسا ہم لوگ کریں تو یہ بہت اچھا ہے. اور اگر اپنا بیسن ہو تو اس میں پاؤں رکھ کر کے آپ دھو بھی سکتے ہیں. ہاں اگر ایسا بیسن ہے جو مشترک ہے، سب لوگ اس میں آتے جاتے ہیں، اس میں ہاتھ منہ دھوتے ہیں، تو ان کو برا لگے گا کہ جس بیسن میں ہم اپنا منہ اور ہاتھ دھوتے ہیں اس میں اپنی ٹانگ اٹھا کر دھوتا ہے، تو یہ ان کو خراب لگے گا. ایسی جگہوں کے لیے آپ کو اپنے ساتھ چھوٹا برتن رکھنا چاہیے. ایئرپورٹس پر تو ایسے ٹوائلٹس ہوتے ہیں کہ جن کے اندر ایک نل بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو اگر استنجا سے فارغ ہو کر پہلے پیر دھو کر کے آ گیا باہر اور پھر باقی چیزیں فرائض ادا کر لیے تو یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے، یہ بھی اس میں وضو ہو جائے گا نا. وضو ہو جائے گا. تو یہاں ترتیب کی کوئی ترتیب واجب یا لازم نہیں ہے. جی ہاں سنت یہی ہے کہ ترتیب کے مطابق وضو کیا جائے، جی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کبھی ترتیب الٹ گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جائز و درست ہے. اور جو شافعی مسلک پر عمل کرتا ہو ان کے یہاں تو ترتیب ہے نا. ہاں ان کے ہاں ترتیب ہے، مگر یہ مجبوری ہے. اس مجبوری کی وجہ سے اگر ایسا کریں تو اپنی کتابوں کو دیکھ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی مجبوری کی صورتوں میں یہ گنجائش ہونی چاہیے. حضور آج کل ایک سوال بڑا گونج رہا ہے، گردش کر رہا ہے، بٹ کوائن کا. بٹ کوائن، جی یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے، کرپٹو کرنسی ہے. اس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے، آن لائن ٹریڈنگ ہوتی ہے، اس کے ریٹ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، اور جب سے یہ وجود میں آئی ہے اس کا ریٹ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. پوچھنے والوں نے یہ کہا کہ ہم کنفیوزڈ ہیں کہ آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. اگر ناجائز ہے تو ہم رک جائیں، اور اگر جائز ہے تو جب تک ہم اس کا فیصلہ کرتے رہیں گے اس کا بھاؤ بہت بڑھتا چلا جائے گا تو ہم نقصان میں ہوں گے. تو اس پر رہنمائی فرمائیں کہ اس پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. اگر یہ مسئلہ پوچھنے والے 2-4 بٹ کوائن نکال کر مجھے دکھلا دیں یہاں لا کر تو میں ابھی ان کو مسئلہ بتا دوں. وہ تو نظر نہیں آتا. نظر تو آتا ہے مگر صرف کمپیوٹر میں، باہر اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جیسے یہ ہمارا روپیہ ہے نا، روپیہ ہے، کرنسی ہے، 10 روپیہ، 50 روپیہ، 100 روپیہ، 500، 1000، 2000 یہ نوٹ ہے نا، کہ جو آدمی ہر آدمی پاس اپنی وسعت کے مطابق جیب میں روپیہ پیسہ رہتا ہے. اگر کوئی اس طور پہ ڈیجیٹل کرنسی اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہے کہ جیب میں ہو، کبھی پان کھانا ہو تو دیا اور پان لے لیا، چائے پینی ہو تو چائے کھانے میں دیا اور چائے پی لی، بھوک لگی دیا اور کھانا کھا لیا، تو اس طرح سے ڈیجیٹل کرنسی کا، بٹ کوائن کا کوئی وجود نہیں ہے. خارج میں آپ نہ اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو چھو سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ جیب میں رکھ سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ایک فرضی کرنسی ہے جس کا نقشہ اور جس کی شکل صرف اور صرف کمپیوٹر کے اسکرین پر نظر آتی ہے اور کہیں نہیں. بس وہی ہے کرنسی. اور یہ کرنسی اگر کمپنی کا سرور خراب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے وہ کرنسی ختم ہو گئی، کوئی وجود نہیں. اب اس کے بارے میں کوئی کچھ بتانے والا بھی نہیں. کمپنی بند ہو گئی تو اس کا وجود ختم ہو گیا، کوئی بتانے والا نہیں ہے. تو ایسی کرنسی بھی کیا کرنسی کہ کام آپ کروڑوں کا کر رہے ہوں کمپیوٹر پر اور اچانک کمپنی بند ہو گئی تو کچھ بھی نہیں رہا، اور کمپنی کا سرور خراب ہو گیا تو پھر کچھ بھی نہیں رہا. یہ تو سرتاسر نقصان ہے نا. جہاں ایک طرف بہت بڑا فائدہ اس کا نظر آتا ہے وہاں دوسری طرف بہت بڑا نقصان نظر آتا ہے. وقت کا کروڑ پتی سیکنڈوں میں بھکاری بن جاتا ہے.
ایسا کاروبار جائز نہیں ہے. ایسی کرنسی حقیقت میں کرنسی نہیں ہے. ایسی کرنسی یعنی ڈیجیٹل کرنسی کا آپس میں لین دین، خرید و فروخت اور اس کے خریدنا بیچنا، کاروبار کرنا، یہ سب ناجائز اور گناہ ہے. آپ کے پاس جو ہندوستانی کرنسی ہے یہ بہت ہے. کوشش کر کے اسی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کیجئے، اسی سے تجارت کیجئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. مگر اس میں یہ بھی معلوم ہوا حضرت کہ یہ کمپنیز اے ٹی ایم کارڈز بھی دیتی ہیں اور آپ اے ٹی ایم سے کیش وڈرا کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ ہاں، اے ٹی ایم سے اب شاید اے ٹی ایم میں کہیں اے ٹی ایم انہوں نے لگایا ہے، اب کہیں اے ٹی ایم لگایا ہے، مگر اس اے ٹی ایم سے ڈیجیٹل کرنسی نہیں نکلتی ہے، یہی کرنسی نکلے گی. اور ان سب کے باوجود کوئی ہمیشہ کروڑوں روپے تو نہیں نکالے گا نا، ضرورت کے مطابق انڈین کرنسی نکال سکتا ہے. جی، لیکن جہاں سرور خراب ہوا تو جو کچھ ہے سب گیا، کمپنی گئی تو سب کچھ گئی. اور ایسا بازار میں بہت ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنیاں کسی مارکیٹ میں جاتی ہیں اور سبز باغ دکھلا کر کے کروڑ روپے اکٹھا کرتی ہیں. لوگوں کو جب خوب اعتماد ہو جاتا ہے تو خوب لمبی رقم جمع کر لیتی ہیں، اور جب لمبی رقم جمع ہو گئی تو صبح جب لوگ اٹھتے ہیں تو اس آفس میں کچھ میز ہوتا ہے، کچھ کرسیاں ہوتی ہیں، کچھ فرنیچر ہوتے ہیں، باقی نہ کچھ پیسہ نہ کوئی آدمی، سب دیوالیہ ہو چکا ہوتا ہے. اس سے بھی خراب تر حال ڈیجیٹل کرنسی کا ہے. اس لیے نہ تو ایسی پرائیویٹ کمپنیوں سے آپ معاملہ کریں اور نہ ہی ڈیجیٹل کرنسی کا معاملہ کریں. آپ کی جو پکی کرنسی ہے جو نہ ڈوبے نہ ڈوبائے، اسی کو لیجئے، اسی سے کاروبار کیجئے، اسی میں آپ کے لیے برکت ہے. تو جو بینک میں ہم ڈیجیٹل کرنسی سے وڈرا کرتے ہیں، جو کارڈز ہیں ہمارے پاس، تو اس میں بھی تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا. ہمارے اکاؤنٹ میں جو کریڈٹ کیا گیا اماؤنٹ ہے، تو میرے کسی نے اگر اپنے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپیہ رکھا ہے تو اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہے، اس کے پاس کیش تو ہے نہیں، تو یہ بھی تو ڈیجیٹل ہی ہوا. تو جب ہم کارڈ سے نکالنے جاتے ہیں تب وہ مل جاتا ہے. تو ایک گارنٹی ہے نا ایک قسم کی کہ بینک نے گارنٹی لی ہوئی ہے، یا ریزرو بینک اس کی گارنٹی لیتا ہے. جیسے نوٹ پر لکھا ہوا ہے کہ میں دھارک کو 500 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں. تو جب وہ گارنٹی لی گئی ہے تو اس پر بھروسہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، اس پر تو بھروسہ کریں گے. جو انڈین کرنسی ہے، یعنی جو حکومتوں نے جو کرنسی جاری کی ہے اور جس کا کیش ہم کو مل جاتا ہے، حکومت نے اس کی ذمہ داری لی ہے. اس کا سرور ایک بار نہیں 10 بار خراب ہو تو بھی ہم کو وہ پیسے ملیں گے. اچھا، اس کی وجہ سے؟ ہاں، وہ ڈوبے گا نہیں. جی. اور حکومت کبھی بھی بھاگ کر کہیں نہیں جائے گی. ارے وہ بھاگے گی تو کہاں جائے گی آخر؟ جی، بھاگے گی تو کہاں جائے گی حکومت؟ اس کو آپ ہی سے ووٹ لینا ہے. جی. تو بھاگ کر کہاں جائے گی؟ اس لیے حکومت آپ کو دھوکہ کبھی نہیں دے گی. آپ کا پیسہ حکومت آپ کو واپس کرے گی. نوٹ بندی میں آپ نے نہیں دیکھا، حکومت نے نوٹ کو بند کر دیا آنن فانن، مگر موقع دیا نا کہ اتنے دنوں تک آپ اس کو بنا کر اور اس کے بدلے میں دوسری کرنسی ہم سے لے سکتے ہیں. جی. جی. تو کہاں حکومت بھاگ رہی ہے؟ حکومت کہاں بھاگی؟ لیکن پرائیویٹ کمپنیاں تو جب لمبا جمع کر لیتی ہیں تو وہ راتوں رات جب لوگ سو جاتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. حکومت نہیں بھاگتی ہے. حکومت نے لیا ہے، اپنے بینک میں جمع کیا ہے، 1 لاکھ تو 1 لاکھ دے گی، چاہے آج دے چاہے کل دے، چاہے نئی کرنسی دے چاہے پرانی کرنسی دے، اس کو دینا ہے. وہ کبھی ڈوبے گا نہیں آپ کا. اور ڈیجیٹل کرنسی ڈوب جاتی ہے، اس لیے اس سے کاروبار ناجائز ہے اور حکومت والی کرنسی سے کاروبار جائز ہے. اچھا، گورنمنٹ اس کی گارنٹی لے رہی ہے اس لیے. اچھا، کوئی صاحب پوچھتے ہیں کہ فوریکس ٹریڈنگ یہ کیا ہے اور اس کا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ فوریکس ٹریڈنگ یہ اصل میں انگریزی کے 2 لفظوں کا مخفف ہے، فارن اور ایکسچینج. فارن ایکسچینج. فارن ایکسچینج. جی. یہ
दो मुल्कों की करंसियों का एक दूसरे से तबादला होता है, लेन देन होता है, खरीदो फरोख्त होती है, और हर मुल्क की करेंसी का दाम मुकर्रर होता है। कंप्यूटर देखकर सब मालूम कर लेते हैं कि इस वक्त मसलन यूरो का क्या रेट है, डॉलर का क्या रेट है, पाउंड का क्या रेट है, इंडियन रुपये का क्या रेट है, सब रेट मालूम हो जाता है। और उसी के हिसाब से कंप्यूटर पर फ़ौरन खरीदो फरोख्त हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये जायज़ है। और बस ये है कि एक तरफ से उसका कब्ज़ा हो जाना चाहिए, बिल्कुल दोनों तरफ से उधार नहीं रहना चाहिए। रुपये का तबादला रुपये से जायज़ है, एक तरफ से कब्ज़ा हो जाना ज़रूरी है। इसी तरह से रुपये का तबादला पाउंड से हो या यूरो से हो या यूएस डॉलर से हो, ये सब जायज़ है, लेकिन दोनों को उधार ना रखा जाए, कम से कम एक तरफ से उसको उस पर कब्ज़ा कर लिया जाए, तो ये लेन देन, ये खरीदो फरोख्त और ये तिजारत जायज़ व दुरुस्त है। हाँ, अगर इसमें कहीं से कोई आदमी धोखा देगा, फरेब देगा, तो वो गुनाहगार होगा। धोखा फरेब से बचाव हो और एक तरफ से कब्ज़ा हो जाए तो ये जायज़ व दुरुस्त है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। जैसे एक ही मुल्क की करेंसी एक ही मुल्क की उसी मुल्क की दूसरी करेंसी से बेचना जायज़ है, उसी तरह से ये भी होगा। जैसे अभी नोटबंदी के ज़माने में लोगों ने इस तरह का कारोबार किया कि मसलन 500 का नोट दिया और 400 में ख़रीद लिया, 1000 का नोट दिया और 900 में ख़रीद लिया जी। तो बहुत सवाल इसके बारे में आए कि कमी बेशी के साथ ये ख़रीदना बेचना जायज़ है कि नहीं। तो जब वो नोट बंद हो चुका जा रहा है तो उसका जो भी दाम मिल जाए जायज़ ही है। बस ये है कि एक तरफ से कम नकद होना चाहिए। मसलन आपने 1000 का नोट दिया और उधर से भी 900 रुपये 950 रुपये आपको मिल गए तो ये जायज़ है, तो दोनों तरफ से कब्ज़ा हो गया। या एक तरफ से दे दिया गया और दूसरी तरफ का उधार रह गया तो ये भी जायज़ होगा। तो दोनों तरफ से नकद हो जाए तो भी जायज़, एक तरफ से नकद हो और एक तरफ से उधार हो तो इसकी भी दोनों तरफ से नकद होना चाहिए, दस्त बदस्त, उधार नहीं होगा जी, उधार नहीं होगा, दोनों तरफ से नकद होना चाहिए, दस्त बदस्त होना चाहिए, ये जायज़ व दुरुस्त है जी। एक एडवर्टाइजमेंट बहुत आती रहती है, पेटीएम करो, पेटीएम अच्छा जी। तो लोग पूछ रहे हैं कि ये पेटीएम करना चाहिए कि नहीं। पेटीएम से रुपए आप हासिल कर सकते हैं, और अगर किसी के पास कुछ पैसे जमा करना चाहें उसके ज़रिए, मसलन हवाई जहाज़ का टिकट है, ट्रेन का टिकट है, कोई सामान ख़रीदा उसके लिए जमा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता उसमें सर्विस चार्ज का एक मसला आता है, सर्विस चार्ज का एक मसला आता है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत इसके लिए हमको मजबूर कर रही है, तो हुकूमत ऐसा कोई कानून बनाए कि अवाम के ऊपर उसका दबाव ना पड़े। अच्छा, हाँ। हम ये हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हुकूमत कोई ऐसा कानून बनाए कि अवाम के ऊपर, आपकी रियाया के ऊपर उसका कोई बोझ ना पड़े। आखिर ये रियाया गरीब रियाया है, ये पहले खरीदो फरोख्त करती थी तो सिर्फ खरीदो फरोख्त 10 रुपये का सामान खरीदा तो 10 रुपये दे दिया, काम हो गया। और अब 10 रुपया 50 पैसा देना पड़ रहा है, तो ये 50 पैसा जो सर्विस चार्ज के नाम पर दे रहे हैं ये इनके ऊपर अलग से एक बोझ पड़ रहा है। तो अगर हुकूमत ऐसा कोई कानून बनाए कि इन बेचारों के ऊपर बोझ ना पड़े तो अच्छा होगा। हम हुकूमत से इसकी गुजारिश करते हैं। हम अगर इससे लेन देन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, ये जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसे ही जो प्राइवेट फ्लीट टैक्सीज आती हैं उनके वॉलेट्स होते हैं, ओला कैब का एक वॉलेट होता है, हाँ, तो उसमें भी लेन देन कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब यहाँ वो तो बल्कि सस्ता पड़ जाता है जी। अगर अब हमको मालूम नहीं है कि कानून की निगाह में उसकी क्या हैसियत है जी, और अगर कानून कहीं से उसको मना करता हो जी तो हुक्म वही होगा जो कानून का है जी। लेकिन अगर कानून कहीं से उस पर रुकावट नहीं डालता, कोई ममानत नहीं साजिर करता है, तो आप ओला टैक्सी अपने मोबाइल वगैरह से बुक कर सकते हैं और सफ़र कर सकते हैं। शरई नुक्ते नज़र से जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मजाका नहीं है। सुभान अल्लाह।
ایک چیز میں عرض کرنا چاہوں گا ناظرین کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم دین کا مطالعہ کتنا وسیع ہوتا ہے. پے ٹی ایم کا پوچھا, فوریکس کا پوچھا, بٹ کوائنس کا پوچھا, ڈیجیٹل کرنسی کا پوچھا. آپ میں سے کتنوں کو اس کی ڈیٹیل معلوم تھی, لیکن مفتی صاحب قبلہ سب ایسے بتا رہے ہیں جیسے ان سب کے ایکسپرٹ ہیں اور واقعی ایکسپرٹ ہیں. تو عالم کی نگاہ صرف دینی کتابوں پر نہیں ہوتی, حالات حاضرہ پر بھی ہوتی ہے, اور پھر اس سے ریلیٹ کر کے وہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اس پر تو سبحان اللہ بولنا ہی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اسی لیے علماء کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, وہ نظر ہمیں پیدا کرنی چاہیے. اس پر ایک بات یاد آئی حضور, سفر المظفر کا مہینہ, آج جو جتنی آسانی سے ہم کرنسی نوٹس یوز کرتے ہیں, کبھی ایسا بھی تو تھا کہ کرنسی نوٹس پر بھی شبہ تھا کہ اس کو یہ جائز ہے یا نہیں, کاغذ کا نوٹ. آج جیسے اس پر ڈیجیٹل کرنسی پر ہم سوال کر رہے ہیں, تو کاغذ کے نوٹ پر بھی تو سوالات تھے کہ یہ جائز ہیں, کیونکہ پہلے تو درہم و دینار ہوتے تھے یا چیزوں کے بدلے چیزیں ایکسچینج ہوتی تھیں, کاغذ کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو ذرا اس مہینے میں اس امام کی نسبت سے ذرا اس نوجوان نسل کو بھی پتہ چلے کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کتنا بلند ہے. سبحان اللہ. جب پہلے تو سونے کے سکے چلتے تھے تو ان کو دینار کہا جاتا تھا, چاندی کے سکے چلتے تھے تو ان کو درہم کہتے تھے. کہیں پہ ان کا نام روپیہ تھا, کہیں ان کا نام درہم تھا, کہیں ان کو چاندی کا سکہ کہتے تھے, اور سونے کے سکے کو کہیں دینار کہتے تھے, کہیں اشرفی کہتے تھے, کہیں سرخ اشرفی کہتے تھے. یہی دو طرح کے سکے پوری دنیا میں چلتے تھے. مگر کسی کے پاس اگر 1000 سکہ ہو جائے تو لے کر سفر کرنا ایک مصیبت بن جاتا تھا. کہاں جائے اور کیسے اپنے کو بچائے لٹیروں سے. تو دنیا کے ملکوں نے اس سلسلے میں باہم غور و فکر کر کے ایک اچھی تجویز پاس کی کہ سونے کو اپنے پاس محفوظ کر لیا جائے اور چاندی کو اپنے پاس محفوظ کر لیا جائے, اور اس کے بدلے میں کاغذ کا نوٹ جاری کر دیا جائے اور نام وہی رکھا جائے جو پہلے سے تھا. تو انہوں نے کاغذ کا نوٹ جاری کر دیا, کاغذ کی کرنسی جاری کر دی. اب جہاں اس کا نام روپیہ تھا تو روپیہ رہ گیا, جہاں اس کا نام درہم تھا تو درہم رہ گیا, جہاں اس کا نام دینار تھا تو دینار رہ گیا, جہاں اس کا نام اشرفی تھا تو اشرفی رہ گیا. نام وہی رہ گیا مگر حقیقت بدل گئی. حقیقت کہیں سونا تھی, کہیں چاندی تھی, مگر حقیقت ہر جگہ ایک ہو گئی, کاغذ. کاغذ کا نوٹ ساری دنیا میں پھیل گیا. جب یہ کاغذ کا نوٹ ایک ساتھ ساری دنیا میں پھیلا ہے تو مسلمان تو چونکہ ہر مسئلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہماری شریعت حکم کیا ہے, اللہ کا فرمان کیا ہے, اس کے بارے میں رسول اللہ کا ارشاد کیا ہے. تو آپ کو میں بتاؤں کہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے آج اور 1400 برس پہلے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. مسئلہ پیدا ہوگا کل مگر اس کا فیصلہ 1400 برس پہلے اللہ کے رسول نے کر دیا ہے. سینکڑوں مسائل ہیں جو بعد میں پیدا ہوئے یا ہوں گے, اور جب ہم لوگ تحقیق کرتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیثوں میں اور قانون اسلامی کی کتابوں میں اس کا حکم ہم کو مل جاتا ہے. ہم کو الگ کوئی بہت بڑی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ جو جتنا اچھا غوطہ خور ہے وہ اتنی گہرائی میں چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. سمندر کی تہ میں سیپ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں موتی ہیں, مگر کیا موتی سب پا جاتے ہیں؟ جو غوطہ خور تہ تک پہنچ جاتا ہے تو 2 نہیں 10 موتی پا جاتا ہے, اور جو اندر جا کر پھر اوپر آ جاتا ہے اور تہ تک نہیں پہنچتا اس کے ہاتھ میں ایک موتی بھی نہیں آتی ہے. تو وہی حال ہے. موتی تو سب سرکار نے پیش کر دیے ہیں, جو جتنا غوطہ خور ہے جو تہ تک پہنچتا ہے وہ پا جاتا ہے, جو نہیں پہنچتا ہے وہ نہیں پاتا ہے. جب کرنسی کا یہ مسئلہ سامنے آیا تو 12 سوالات سامنے آئے کہ یہ کرنسی مال ہے یا نہیں ہے, اس کرنسی سے خریدنا اور بیچنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے, اس کرنسی کو قرض دینا درست ہے کہ نہیں درست ہے, جس کے پاس یہ کرنسی ہو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں, صدقہ فطر واجب ہے کہ نہیں. اس طرح سے 12 مسئلے کھڑے ہو گئے تھے پوری دنیا میں.
آپس میں لوگ پریشان تھے اس کے اوپر کیا ہوگا. اور بنیادی سوال یہی تھا کہ یہ کرنسی جو دنیا میں جاری ہوئی ہے یہ کرنسی مال ہے کہ نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مال ہے یا خالی کاغذ کا نوٹ ہے. ساری دنیا کے علماء پریشان ہو گئے. تب انہوں نے عاجز ہو کر سوال وہاں بھیجا جہاں سے اسلام پھیلا ہے. سوال وہاں بھیجا جہاں سے اسلام پھیلا ہے. جی. کہاں؟ مکہ مکرمہ. مکہ معظمہ. جی. وہاں اس وقت بڑے جید بڑے بڑے علماء تھے. وہاں کے جو سب سے بڑے مفتی تھے انہوں نے اس میں غور کیا, تحقیق کی, مگر تہ تک نہیں پہنچ سکے. تو انہوں نے فتوے میں یہ الفاظ لکھے, العلم امانت فی اعناق العلماء. علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے. اللہ. یہ امانت جس کی گردن میں ہوگی وہ آئے گا اور کھول کر کے لوگوں کے سامنے اس امانت کو پیش کر دے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کا شکر ادا کیجئے. ہندوستان کا سر اللہ نے بہت اونچا کیا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایک حیثیت سے نہیں, بہت حیثیتوں سے اونچا کیا ہے. جی. ہم آدمی ہیں نا, آدمی کیوں کہلاتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت آدم کی اولاد ہیں. جی بے شک. حضرت آدم جب جنت سے زمین پر آئے تو کہاں آئے بتائیں گے آپ لوگ؟ سبحان اللہ. حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نزل آدم بالہند. سبحان اللہ. آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو ہندوستان میں آئے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول. تو وہ آدم جن کی اولاد سے ہونے کی وجہ سے ہم لوگ آدمی کہلاتے ہیں, وہ سب سے پہلے جنت سے کہاں آئے؟ ہندوستان میں آئے. جی. اکیلے تھے, صرف زمین تھی, آسمان تھا, کچھ نہیں تھا. وہ گھبرانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا. وہ آئے تو انہوں نے یہاں اذان دی, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب انہوں نے یہ آواز سنی تو ان کی وحشت اور گھبراہٹ اور بے قراری دور ہو گئی. سبحان اللہ. اس دھرتی پر سب سے پہلے آدم آئے اور اسی وجہ سے علیہ الصلوۃ والسلام, اسی وجہ سے ہم لوگ آدمی کہلاتے ہیں. جی. اس دھرتی پر جو سب سے پہلی صدا گونجی ہے وہ اللہ اکبر کی صدا گونجی ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری حدیثوں کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. اور الحمدللہ جب کرنسی کا مسئلہ آیا اور ساری دنیا عاجز ہو گئی اس کا حکم بیان کرنے سے, تو اس مسئلے کا حکم ہندوستان ہی کے ایک جید عالم نے بیان کی. وہ عالم یو پی کے ضلع بریلی کے رہنے والے تھے. ان کا نام تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا علیہ رحمۃ الرضوان کو ہندوستان میں یو پی کی صوبے میں بریلی کی سرزمین پر پیدا کیا. اور جب وقت آیا کہ اب کرنسی کا حکم ظاہر کیا جائے, اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عالم جلیل کی حیثیت سے دنیا میں اجاگر کیا. اور وہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ملا, وہ حج کو گئے. جی. سبحان اللہ. اس وقت دریائی جہاز تھا, بحری جہاز تھا, ہوائی جہاز نہیں تھا, تشریف لے گئے. لیکن جہاں لاکھوں آدمی ہوں, یہ ایک بریلی کا آدمی کیسے جانا جاتا؟ جی. میں کہوں گا کہ مشک کہیں بھی ہو مہکتا ہی رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ارے مشک وہ کیا بتانا پڑے یہ مشک ہے؟ مشک تو وہ ہے کہ جہاں بھی رکھ دیا جائے تو اس کے پروانے ٹوٹے پڑے کہ مشک یہاں ہے. اعلیٰ حضرت اصلی مشک تھے. سبحان اللہ. لوگ جمع ہو گئے. جب تعارف ہوا وہاں کی لائبریری میں اللہ تعالی رحمہ گئے, اور جب تعارف ہوا کہ بڑے عالم ہیں,
تو اب وہاں کے مفتیوں نے 12 سوالات عربی میں لکھ کر اعلیٰ حضرت کے سامنے پیش کیے، اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے صرف چند گھنٹوں میں فصیح اور بلیغ عربی زبان میں ایک موٹی کتاب لکھ دی اور 12 سوالوں کے جواب لکھ کر دے دیے۔ جب وہ جواب پڑھا گیا تو ساری دنیا حیرت زدہ رہ گئی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے 12 سوالوں کا جواب دیا، اور جو پہلا سوال تھا کہ کرنسی مال ہے یا نہیں، سب سے پہلے اس کا جواب دیا، اور فرمایا کہ 12 سوالوں کی بنیاد اسی ایک سوال پر کھڑی ہے۔ اس کا انہوں نے جواب دیا کہ یہ کاغذ کی کرنسی دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو وہ مال ہے، اور اس سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے، اور خود اس کو بھی خرید سکتے ہیں، اس کو بھی بیچ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہی، ان سے پہلے، ان سے 500 برس پہلے ایک عالم کرنسی کا یہ مسئلہ بیان کر گئے تھے، اس وقت جب دنیا نے خوابوں میں بھی، خیال میں بھی نہیں دیکھا تھا کہ کبھی کرنسی کا وجود ہوگا۔ اس سے 500 برس پہلے ایک حنفی فقیہ علامہ ابن کمال الدین حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتح القدیر میں یہ مسئلہ بیان کیا۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ کرامت ہے امام ابن الحمام کمال الدین حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جو مسئلہ 500 برس بعد پیدا ہونے والا تھا اس کا حکم انہوں نے 500 برس پہلے اپنی کتاب میں بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے لکھا ہے فتح القدیر کتاب المرابحہ میں کہ لو باع کاغذۃ بألف یجوز ولا یکرہ، بس اتنی سی بات ہے، 25 سیکنڈ میں میں نے بیان کر دیا، 20 سے 25 سیکنڈ۔ لو باع کاغذۃ بألف یجوز ولا یکرہ، اگر کسی نے کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 روپے میں بیچ دیا تو یہ جائز ہے اور مکروہ بھی نہیں ہے۔ جی۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کاغذ کا وہ ٹکڑا جس کا دام 1000 ہو جائے وہ یہی کرنسی ہے، کوئی اور ٹکڑا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جس زمانے میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فقہ کے اس دفعہ سے استدلال کیا تھا اس وقت کہیں بھی 1000 کا نوٹ جاری نہیں تھا۔ اچھا، میں کہتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کی کرامت ہے کہ جب ابھی 500 کا بھی نوٹ جاری نہیں ہوا تھا، 1000 کا بھی نوٹ جاری نہیں ہوا تھا، اس وقت اس جزئے سے استدلال کر رہے ہیں کہ کاغذ کا وہ ٹکڑا جو 1000 کو بکے وہ یہی کاغذ کی کرنسی ہے۔ اس زمانے 500 کا بھی نوٹ نہیں تھا، 1000 کا بھی نوٹ نہیں تھا، 100 کا نوٹ تھا، 2 کا نوٹ تھا، 1 کا نوٹ تھا، یہی سب نوٹ چل رہے تھے۔ ایسے زمانے میں اس جزئیے سے استدلال کرنا یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات علیہ رحمت و رضوان کی کرامت ہے۔ سبحان یہ تو ابھی ہم لوگوں کے زمانے میں جب ہماری حکومت ہند نے 1000 کا نوٹ جاری کیا تب ہم نے سمجھا کہ ہمارے مجدد اعظم نے 125 برس پہلے جو بات کہی تھی وہ آج ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو 125 برس بعد، 125 برس بعد جو ثبوت ظاہر ہونے والا تھا اس کا حکم 125 برس پہلے بیان کر دینا یہ کرامت ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک، اس کی کرامت ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکات علیہ رحمت و رضوان کی کرامت۔ سبحان اللہ۔ رضا زندہ باد، 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 رضا زندہ باد۔ وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ اب بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ اب بھی زندہ باد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھا وہ اب بھی زندہ باد ہے۔ رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد، رضا زندہ باد۔ نبی کی پیاری سنتوں کو جس نے زندہ کر دیا، درود و سلام کو ہمیشہ عام کر دیا، اسی لیے تو
سنی ان پہ جان سے نثار ہے رضا زندہ باد رضا زندہ باد رضا زندہ باد رضا زندہ باد. حضور ایک کمپنی ہے جو لوگوں سے پیسے لیتی ہے، کسی سے 1 لاکھ لیا، کسی سے 2 لاکھ لیا، 3 لاکھ لیا، پھر ان کا کہنا ہے کہ وہ الگ الگ بزنس میں اس کو انویسٹ کرتے لگاتے ہیں اور ہر مہینہ ان کو کچھ رقم دیتے ہیں جو انویسٹرز ہیں ان کو. مثال کے طور پر کسی کو کبھی 3,000 دیا، پھر اگلے مہینے 2,800 دیا، پھر کبھی 3,200 دیا. کہا یہ فلکچویشن ہوتا ہے بزنس میں، جو اوپر نیچے ہوتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو جو انکم ملتی ہے وہ کم یا زیادہ ہوتی ہے. پھر یہ پوچھا جائے کہ آپ لوگ اس کا رقم کا کرتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں ہم الگ الگ کاروبار میں اس کو لگاتے ہیں، اس کی کوئی ڈیٹیل نہیں پتہ. اچھا کون لیتا ہے رقم یہ؟ ایک کچھ کمپنیاں ہیں ایسی. اچھا کچھ کمپنیاں جو لوگوں سے روپے اکٹھا کرتی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، جیسے جس کی حیثیت ہو، جیسے جس کی حیثیت ہو. اور پھر ان کو ایک رقم جو ہے مہینہ ان کو منتھلی دیتے ہیں. اچھا مگر وہ فکس رقم نہیں ہوتی، وہ اوپر نیچے ہوتی ہے، کم بیش ہوتی ہے. کم بیش ہوتی رہتی ہے. تو اس کو کرنا جائز ہے یا نہیں اس طرح سے انویسٹ کرنا؟ اچھا وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ بتاتے ہیں کہ ہم بزنسز میں لگاتے ہیں اس کو، بزنس میں لگاتے ہیں اور کم بیش دیتے رہتے ہاں ہیں. کم و بیش دیتے رہتے ہیں. جو پوچھا گیا سوال وہ اتنا ہی ہے. ہاں ٹھیک ہے. جی سوال پورے طور پر واضح نہیں کیا گیا ہے. جی جب سوال پورا واضح ہوتا ہے تو اس کا کنفرم اور واضح جواب دینا بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. جی لیکن ایک لفظ اس میں ایسا آ گیا ہے جس سے مجھ کو رہنمائی مل رہی ہے، اس لیے ہم اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں. جی غالباً یہ کاروبار پارٹنرشپ میں کیا جاتا ہے جی کہ ایک شخص نے مثلا 5 لاکھ روپیہ اپنا لگایا، 1 لاکھ ان کا لگایا، 2 لاکھ ان کا، 3 لاکھ ان کا، 4 لاکھ ان کا، 5 لاکھ ان کا. اس طریقے سے مثلا 50 لاکھ روپے جمع ہو گئے اور اس نے اپنی کمپنی کا اصول یہ بنا رکھا ہے کہ ہم اس سے تجارت کریں گے، تجارت میں جو نفع ہوگا وہ نفع ہم سب کے درمیان اس کے مال کے تناسب کے لحاظ سے تقسیم کر دیا کریں گے. کبھی نفع کم ہوگا تو کم دیں گے اور کبھی نفع زیادہ ہوگا تو کچھ بڑھا کر دیں گے، چڑھا کر دیں گے. اس کو اسلامی شریعت میں شرکت کا کاروبار کہا جاتا ہے. عام بول چال میں اس کو پارٹنرشپ کہا جاتا ہے. اگر یہ وہی ہے تو یہ جائز و درست ہے اور یہ شریعت اسلامیہ کا ایک اہم کاروبار ہے. اسلام کھلے دل سے اس کی اجازت دیتا ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں اگر یہی پارٹنرشپ ہے اور اسی طور پر یہ معاملہ لگتا ہے تو کیونکہ سوال کے کچھ الفاظ سے یہی ظاہر ہو رہا ہے. لیکن اگر حقیقت اس کے علاوہ کچھ اور ہو تو ہم اپنے سائر سے مقدمانہ گزارش کریں گے کہ وہ پوری بات لکھ کر ہمارے پاس بھیج دیں تاکہ ہم اس کا صحیح اور واضح اور کنفرم جواب آپ کو دے دیں. سبحان اللہ. حضور کریڈٹ کارڈ جو یوز کرتے ہیں اس میں اگر پیمنٹ میں دیری ہو جائے تو پھر انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے، لیکن وقت کے اندر کریں تو پھر اس کے معاملات الگ ہیں اور آپ اس پر ایکسپلین بھی کرتے رہے ہیں. پھر ایک بار ذرا اس کو ایکسپلین فرما دیں. کریڈٹ کارڈ کے بارے میں نے پوری تحقیق کبھی برسوں پہلے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. میری کتاب جدید بینکاری اور اسلام میں بھی اس کا حکم شرعی موجود ہے. سوال آ گیا ہے تو میں ایک مرتبہ پھر بیان کر دیتا ہوں کہ کریڈٹ کارڈ آپ حاصل کریں اور اس کو استعمال میں بھی لائیں، مگر اور اس سے پیسے لینا چاہیں تو پیسے بھی لے سکتے ہیں، مگر اس کو اسی مدت کے اندر آپ ادا کر دیجئے جس مدت میں ادا کر دینے سے آپ کو انٹرسٹ نہ دینا پڑے. اس شرط کے ساتھ آپ لے بھی سکتے ہیں اور اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے. زکوٰۃ کو ادا کرتے وقت جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ریسیو کرنے والا، اس کو اس مال پر قبضہ دینا ضروری، ملک یعنی مالک بنانا، ورنہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. فقیر جو محتاج و فقیر ہو اس کو وہ روپے زکوٰۃ کا وہ مال دے دیا جائے اور اس سے کہا جائے تم اس کو اپنے ہاتھ میں لے لو، اس پر قبضہ کر لو. قبضہ کا مطلب ہاتھ میں لے لو یا اپنے
خزانے میں اس کو محفوظ کر لو. قبضہ ہونا ضروری ہے. جس طرح کا بھی قبضہ ہو جائے گا فقیر کا تو وہ مالک ہو جائے گا, اور قبضہ نہیں ہوگا تو مالک نہیں ہوگا. مگر آج کل حضور ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے بہت سارے لوگ زکوٰۃ جو ادا کرتے ہیں, غریب بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں یا مدرسے میں پڑھ رہے ہیں, ٹرسٹ بنا ہوا ہے, بچوں کو ہاتھ میں دینا سب کو پاسبل کبھی نہیں ہوتا ہے, تو لوگ ان کے اکاؤنٹس میں, اسکول کے اکاؤنٹ میں اگر وہ جمع کریں وہ رقم, جہاں سے اس کی فیس بھری جائے, جہاں سے ان کی فیس بھری جائے, تو اس طریقے سے زکوٰۃ ادا ہوتی ہے. نہیں, اسکول کے اکاؤنٹ میں فیس بھریں گے تو ایک تو اسکول کوئی انسان نہیں ہے کہ اس کے اوپر قبضہ کرے, اور اسکول کے جو مالک ہیں وہ لوگ, ان لوگوں کا قبضہ ہوگا تو وہ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے مالدار ہوتے ہیں, اور مالدار لوگ اگر زکوٰۃ کی رقم پر قبضہ کریں گے تو اس سے زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. اس لیے اگر آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو جو غریب محتاج طالب علم ہے پہلے اس کے ہاتھ میں دے دیجئے, وہ اس پر قبضہ کر لے تو وہ مالک ہو گیا اور قابض ہو گیا, تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب آپ کو شبہ ہے کہ لے کر جائے گا تو کہیں ادھر غائب نہ کر دے, یا اس میں سے خود ہی کھا نہ لے اور ہم تعلیم کے نام پر دے رہے ہیں, تو اس سے گزارش کریں کہ اسے دے دو تاکہ ہم تمہاری طرف سے اسکول میں جمع کر دیں, ہم مدرسے میں جمع کر دیں. وہ دے دے اور اب آپ اس کو اسکول مدرسے کے فنڈ میں جمع کر دیں گے تو یہ جائز و درست ہوگا اور زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر میں اپنے بینک اکاؤنٹ سے چیک کسی مستحق زکوٰۃ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں تو؟ اچھا, یہ تو آپ نے بہت اہم مسئلہ پوچھا. جی, ہم لوگ پہلے اس سے منع کرتے تھے کہ صرف فقیر کے بینک اکاؤنٹ میں روپیہ جمع کر دیا جائے تو اس کی وجہ سے وہ قبضہ تو نہیں ہوتا ہے, لہذا زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. لیکن ہم نے ادھر دیکھا کہ دوسرے ملکوں میں کیش لیس کا نظام نافذ تھا, اور ادھر 1 سال سے ہماری حکومت نے بھی کیش لیس کا نظام نافذ کر دیا. اب کیش لیس کا نظام آنے کے بعد ہاتھ میں پیسے کم آتے ہیں, کاروبار سب چلتا رہتا ہے, لیکن ہاتھ میں پیسے نہیں آتے ہیں. کروڑوں کا کام کر لیجئے, خرید لیجئے, بیچ لیجئے, تجارت کر لیجئے, پیسہ نہ آپ نے دیکھا اور نہ آپ کے کسٹمر نے دیکھا, اور سارا کام بھی ہو گیا. اب تو ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ برسوں مہینوں آپ پیسہ نہ دیکھیں مگر آپ کا سب کام چلتا رہے گا. جب حکومت نے اپنے اصول اس طریقے سے بدل دیے تو اب اسے قبضہ نہ ماننا یہ امت کے لیے بڑی مصیبت اور پریشانی کی بات ہو جائے گی. اور ایسے وقت میں شریعت طاہرہ اپنی شریعت کے اندر نرمی برت دیتی ہے. اس نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی فقیر کے بینک اکاؤنٹ میں آپ نے زکوٰۃ کے روپے جمع کر دیے اور وہاں اندراج ہو گیا, اس کے بینک اکاؤنٹ میں یا اس کے لیجر بک میں اندراج ہو گیا, اندراج ہوتے ہی وہ فقیر اس کا مالک بھی ہو جائے گا, قابض بھی ہو جائے گا, اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. سبحان اللہ, ابھی آسانی ہو گئی. ابھی آسانی ہوگی. جی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یعنی یہ فیصلہ ابھی ریسنٹ ہوا حضرت؟ یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے. جی, ابھی 2 دن پہلے ہم اس کا فیصلہ کر کے یہاں آ رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کہاں ہوا؟ یہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور, جو الحمدللہ اس وقت اہل سنت و جماعت کا پورے ہندوستان میں سب سے عظیم ادارہ ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ. اور مدارس کی دنیا میں بڑی عظیم خدمات ادا کر رہا ہے. حکومت جو کچھ قانون پاس کر رہی ہے اس پر نظر رکھتا ہے, اور اس پر نظر رکھ کر اسی کے حساب سے لوگوں کو آسانیاں بھی عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. ہم نے اس کے بارے میں فتویٰ رمضان شریف سے پہلے ہی جاری کر دیا تھا, مگر اس میں اختلاف ہو سکتا تھا تو اس کو ہم نے فقہی سیمینار میں ڈال دیا. اور ابھی 7, 8, 9 نومبر کو منگل بدھ جمعرات کو 5
के तौर पर पेश कर दिया। जी हुजूर, सुभान अल्लाह। और दूसरे जो मसाइल थे उसका भी कुछ खुलासा अगर हो जाए तो सबको benefit मसाइल हो। तो बहुत हैं, मसलन जैसे 5 का हुआ फैसला, तो वो कौन से फैसले? अच्छा, जी एक तो यही हुआ कि बैंक अकाउंट में इंदराज हो जाए, किसी ने किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में रुपए जमा कर दिए और इंदराज हो गया, या लेजर बुक में इंदराज हो गया, तो अब ये कब्जा माना जाएगा कि नहीं? तो हम कहते हैं जब हमारी हुकूमत कब्जा मानती है तो हम भी कब्जा मानते हैं। हमारी हुकूमत ने उसे कब्जा मान लिया और कब्जा मान करके कैशलेस का निज़ाम नाफिज कर दिया, तो हम कहते हैं ठीक है, हुकूमत कब्जा मान रही है। हुकूमत ने कागज के नोट को माल माना तो हमने भी माल मान लिया, और हुकूमत ने इंदिराज को कब्जा तस्लीम कर लिया तो हमने भी उसके कब्जा होने का ऐलान कर दिया। ये ऐलान हो गया और अभी अखबारात में भी जगह जगह इसका ऐलान हुआ है और व्हाट्सएप पर भी इसका ऐलान हो गया। दूसरा मसला ये था जो बार बार लोग पूछ रहे थे और पूरी दुनिया के लिए मसला एक तरह का चैलेंज का बाइस बना हुआ था, वो मसला क्या था कि ये बैंक गारंटी लेटर, बैंक गारंटी लेटर, इसकी बुनियाद पर दुनिया में बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी तजारतें, बड़े बड़े ठीके उसी वक्त हो पाते हैं जब बैंक गारंटी लेटर जारी कर देता है। अगर बैंक गारंटी लेटर जारी ना करे तो बड़े बड़े ठीके नहीं हो सकते हैं, बड़ी बड़ी तजारतें नहीं हो सकती हैं, और सारी दुनिया में इसका कारोबार है। लेकिन मुसलमान ये देखता है कि ये काम तो आज शुरू हुआ है, कुरान में इसके ऊपर क्या बयान किया गया, हदीस में क्या बयान किया गया, तो पूरी दुनिया के लिए मसला चैलेंज का बाइस बना हुआ था। एक जगह और सेमिनार हुआ था मगर वो लोग इसकी सही तहकीक ना कर सके, तो हमने हिंदुस्तान के उलमा को जमा करके सेमिनार कराया और अल्हम्दुलिल्लाह ये हिस्सा, ये तहकीक भी उलमा हिंदुस्तान के हिस्से में आई कि अल्लाह ने उनको सही नतीजे पर पहुंचा दिया। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अशरफिया मुबारकपुर यूपी का एक अजीम इदारा है जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, वहाँ से बड़ी बड़ी खिदमात अंजाम दी जा रही है मुल्क व मिल्लत के लिए। वहीं पर यह सेमिनार हुआ, जिस शोबे के तहत यह सेमिनार हुआ उस शोबे का नाम है मजलिस शरई, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नाजिम मुझे बनाया गया, इस गुनहगार को बनाया गया। सुभान अल्लाह। तो मेरे निजामत में यह सेमिनार हुआ, यह 24वां फ़िक़ही सेमिनार था जो 24 साल से होता चला आया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक हुई, यह मसला हम लोगों के ऊपर अल्लाह ताला ने खोल दिया कि बैंक गारंटी लेटर वाकई हकीकत में बैंक गारंटी लेटर ही है, यानी जमानत नामा है, और शरई नुक्ते नज़र से यह कफालत है। वो कफालत जिसका जिक्र कुरान ने भी किया है, वो कफालत जिसका जिक्र हदीस रसूलुल्लाह में भी मौजूद है, वो कफालत जिसका जिक्र इस्लामी किताबों और कानून की किताबों के अंदर भी मौजूद है। जब यह है तो इसको हमने जायज़ करार दे दिया, ये दुरुस्त है, मुसलमान इसके मुताबिक काम कर सकते हैं। फैसले के अल्फाज आप पढ़ लें और उसके मुताबिक अमल करें। जी, ये दो हो गया, और बकिया के लिए भी आपको भी कुछ मेहनत करनी चाहिए। अखबार पढ़ लीजिए, वरना हमारा फैसला इंशाअल्लाह जल्द ही माहनामा शफिया में भी शाये होगा जी। और तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का जो तर्जमान है उसका क्या नाम है बताएंगे आप लोग? माहनामा सुन्नी दावत इस्लामी। जी जी, उसमें भी शाये होगा जी। और अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ हिंदुस्तान दिल्ली से एक अजीम माहनामा निकलता है, माहनामा कंजुल ईमान जी। माहनामा कंजुल ईमान, उससे भी उसमें भी हम शाये कर देंगे। आप लोग जहाँ पे जिसको ये पर्चा मिल जाए आसानी से हासिल कर सको उसको हासिल कीजिए और उसको गौर से पढ़िए। कुछ हमने बताया, कुछ आप हासिल कीजिए। माशाअल्लाह। सुन्नी दावत इस्लामी का जो माहनामा सुन्नी दावत इस्लामी है उसके स्टॉल्स लगे हुए हैं और उसकी सालाना फ़ीस, एनुअल फ़ीस सिर्फ 250। इसका सब्सक्रिप्शन आप सब हासिल कीजिए प्लीज़। लेंगे इंशाल्लाह मेंबरशिप इसकी इंशाल्लाह। हुजूर एक सवाल ये है, आजकल ये सिस्टम निकला है हज और उम्रा के लिए लोग 6 महीना साल भर पहले पैसा पे कर देते हैं, एडवांस बुक कर देते हैं, उससे उनको पैसा
بہت کم دینا پڑتا ہے, خرچہ کم ہوتا ہے, کبھی کبھی آدھی قیمت میں بھی عمرہ ہو جاتا ہے یا حج ہو جاتا ہے, تو اس طرح سے کرنا جائز ہے؟ ہاں, اگر کچھ پہلے وہ پیسے جمع کر لیتے ہیں اور خرچ کم لیتے ہیں اور آپ کو عمرہ کرا دیں, آپ کو حج کرا دیں, اور اس میں آپ کے لیے کوئی دھوکہ اور کوئی فریب نہ ہو, یہ قید ضروری ہے. آپ کو اطمینان ہو کہ آدمی ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرے گا, فریب نہیں کرے گا, تو 6 مہینہ پہلے, 4 مہینہ پہلے, 5 مہینہ پہلے آپ اس کے پاس پیسے جمع کر سکتے ہیں, اور جب آپ کو حج کرائے تو حج کر لیجئے, عمرہ کرائے عمرہ کر لیجئے. آپ کا عمرہ بھی صحیح ہوگا اور آپ کا حج بھی صحیح ہوگا, اور آپ نے صحیح حج اور عمرہ کیا تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوگا. سبحان اللہ. چین مارکیٹنگ, اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ کون سی چیز؟ چین مارکیٹنگ. چین مارکیٹنگ. ہاں, ایک زنجیر ہے. ہاں, میں نے اچھا. 2 ممبر بنائے, پھر انہوں نے 5 ممبر بنائے, ایسی کمپنی بنائی, اور پھر اس پیسے کو جو ہے وہ آپس میں. چین مارکیٹنگ, اس کا نام کچھ دوسرا ہے. جی, اس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ عام طور پہ بولتے ہیں, ملٹی لیول مارکیٹنگ, ٹھیک ہے نا, مگر اس میں چادمیوں کی چین بنتی چلی جاتی ہے, اس لیے اس کو چین مارکیٹنگ بھی کہا جاتا ہے. جی, اس موضوع پر ہم نے کئی برس پہلے سیمینار کر کے اور سارے ماہناموں میں اس کو چھاپ دیا ہے کہ یہ ناجائز ہے, گناہ ہے, مسلمان اس سے بچیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اچھا حضور, کل کی مجلس میں ایک سوال کیا تھا میں نے, شاید ہماری سمجھ میں نہیں آیا یا کچھ کنفیوژن رہا, اس کو پھر بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک مقتدی ایسے وقت میں نماز کے لیے مسجد میں آیا کہ امام قعدہ اخیرہ میں ہے, التحیات میں, آخری رکعت میں. اب اس نے تکبیر تحریمہ ابھی کہی, اللہ اکبر, اور امام نے سلام پھیر دیا. اس کو اب التحیات میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملا, تو کیا وہ جماعت میں شامل ہوا؟ آپ کی بات صحیح ہے, اور میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ امام آخری قعدہ میں تھا اور مقتدی نے اللہ اکبر کہہ لیا اور یہ بھی قعدہ میں شریک ہو گیا, اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے لیے صحیح, تو یہ مقتدی ہو گیا, اور مقتدی کی حیثیت سے اس کی نماز صحیح و درست ہے. میں کل جو مسئلہ آپ نے پوچھا اس کا حکم میں نے ابھی اپنی کتابوں میں نہیں پڑھا, جی, اور سوچا تھا کہ اپنی قیامگاہ پہ چل کر کتاب منگوا کر دیکھ لیں گے, مگر کہیں دیر ہو گئی اور پھر بات ذہن سے نکل گئی اور میں دیکھ نہیں سکا. جی, جو حکم میں نے بتایا وہ اس بنیاد پر بتایا ہے کہ جب امام آخری قعدہ میں ہو تو اس وقت بھی وہ امام کے ساتھ کوئی رکعت تو نہیں پاتا ہے, بلکہ نماز کا تھوڑا سا حصہ پاتا ہے, مگر چونکہ امام نماز کی حالت میں ہے, ابھی نماز میں وہ باقی ہے, اور اسی حالت میں اس نے اللہ اکبر کہا اور بیٹھ گیا, تو اس لیے اس کی نماز صحیح و درست ہو جاتی ہے اور یہ مقتدی قرار پاتا ہے. تو جو سوال مجھ سے کیا گیا ہے اس کو میں نے اگرچہ ابھی تک نہیں دیکھا ہے, لیکن جب امام ابھی نماز میں تھا, اللہ اکبر اس نے کہہ لیا تو یہ بھی نماز میں چلا گیا, اور امام ابھی نماز میں تھا اور اس نے اقتدا کی نیت کی ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اقتدا صحیح ہونی چاہیے اور اس کو مقتدی ہونا چاہیے. اس بنیاد پر میں نے یہ حکم بتایا ہے, اور یہ میری اپنی رائے ہے جو میں نے فقہ کتابوں میں نہیں دیکھا ہے. اگر یہ صحیح ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بہت صحیح مسئلہ بتایا, لیکن خدا کرے ہزار بار خدا نہ کرے کہ کہیں غلط ہوا تو انشاءاللہ تعالی کسی اور موقع سے میں آپ کو اس سے آگاہ کر دوں گا. سبحان اللہ. لیکن مجھے امید ہے کہ میں نے جو بتایا ہے انشاءاللہ وہ صحیح بتایا ہے. یہاں ہم ایک بات سیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی ہستی الحمدللہ اس بات کو کس طرح واضح کر رہے ہیں. فوراً بلا توقف نا دلوائی اس کو. اس قسم امام تشہد پڑھ رہا تھا, ایک شخص آ کر
درود شریف پڑھ لیجیے. بیٹھنے کے لیے دونوں جانوں زمین پر صلی اللہ علیہ وسلم امام نے سلام پھیرا. اس شخص کی ابتدا درود ہوئی یا نہیں فوراً بلا توقع صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صحیح نہ ہو کہ ابتدا کے لیے کسی جزء نماز میں مشارکت ہاں ضروری ہے. اچھا انہا اتباع الامام فی جزء من صلاۃ، ٹھیک ہے. مگر ہم نے جو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ اس نے اللہ اکبر کہہ لیا اور اس سے کچھ دیر کے بعد اس نے سلام پھیرا، تب تو ہو جائے گا. مشارکت ہو جانی چاہیے. اچھا تو ہو جانی چاہیے. یہ بلا توقف ادھر اللہ اکبر کہتا ہے ادھر فوراً سلام پھیرتا ہے تو ٹھیک ہے، فائنل ہو جی گیا. اس کو بتائیں. دیکھیے بات فائنل ہو گیا الحمدللہ. ابھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ ہم نے جو کل بتایا تھا وہ یہ بتایا تھا کہ مقتدی نے اللہ اکبر کہا اور کچھ دیر کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، یعنی نماز کے کسی جز میں شرکت ہو گئی، ابتدا ہو گئی. ابھی ایک مسئلہ ایک کتاب کا مل گیا جس میں یہ ہے کہ ادھر اللہ اکبر کہا ادھر امام نے بلا توقف سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں شرکت نہیں ہوئی کیونکہ نماز کا کوئی جز مقتدی کو ملا نہیں، اس لیے شرکت نہیں ہوگی. تو کل جو مسئلہ میں نے بتایا ہے وہ صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان یعنی اتنا ہونا چاہیے کچھ موقع امام کو ملنا، مقتدی کو ملنا چاہیے کہ جس میں امام نماز میں ہو اور نماز میں دونوں کی شرکت ہو جائے. اور اگر ایسا موقع ہے کہ شرکت نہیں ملی، شرکت نہیں ہوئی، تو اس صورت میں نماز نہیں ہوئی. اس کی صورت وہی ہے ادھر اللہ اکبر کہا ادھر اس نے سلام پھیرا، اس صورت میں نماز نہیں ہوگی. اور اگر اس نے اللہ اکبر کہا اور اسے کچھ دیر کے بعد امام نے سلام پھیرا تو جزء نماز میں شرکت ہو گئی، لہذا نماز صحیح ہے. سبحان اللہ. کتنی اچھی تربیت ہمیں ملی کہ کتنی احتیاط کرنی چاہیے. ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم کوئی بات بتا رہے ہوں تو الحمدللہ علماء سے پوچھ کر کے بتائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ایک سوال اور، میوچول فنڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں؟ میوچول فنڈ، جی میوچول فنڈ بھی تھوڑا سا نام بدلا ہوا ہے اور کچھ اس کے طریقے بدلے ہوئے ہیں، مگر یہ حقیقت میں شیئر بازار کا ہی کاروبار ہے. اچھا. اور شیئر بازار کے بارے میں آپ کو 2 بار بتا چکا ہوں کہ اس سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. اس میں سودی کاروبار میں آلودگی پائی جاتی ہے، اس لیے ناجائز و گناہ ہے. لہٰذا میوچول کاروبار سے بھی آپ بچیں کیونکہ اس میں بھی سودی آلودگی پائی جاتی ہے، اس سے بھی بچیں. اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مغرب کا وقت ہوا، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں چلا گیا. اتنی حسین محفل، اللہ حضرت آپ کو سلامت رکھے. یہ سب آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سب دعا میں سب کی دعاؤں پر آمین کہتا ہوں. آمین آمین. اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، ساری امت کے لیے دعا کرتا ہوں، ساری دنیا کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ امن و امان قائم فرمائے، آمین اپنی رحمتیں نازل فرمائے آمین اور اس دنیا کو شر و فساد سے محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.